وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين۔ اور جب ہم نے ان سے کہا کہ ایمان لے آؤ، قرآن کریم پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی تورات پر، اور اس کے علاوہ کا انہوں نے انکار کر دیا۔ اور قرآن کریم حق کتاب ہے اور سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات کو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اس سے پہلے تمہارے باپ داداؤں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر ان کے چلے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92 ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور تورات ہی پر ایمان لاتے تھے اور اسی کو مانتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ سب سے افضل نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سب سے افضل کتاب تورات ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی ان کے اس عقیدے کی تردید کر رہے ہیں کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل نبی ہے، اور تورات کتاب جس پر تم ایمان رکھتے ہو جو تمہارا کہنا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ قرآن کا اور انجیل کا انکار کرتے تھے، اس کو مانتے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی آیت کو اتارا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر جو اتاری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یوں کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر اتری ہے، یعنی تورات پر ایمان لائیں گے، اور اس کے علاوہ کا ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ان کے عقیدے کو بیان کر کے تردید اس طرح کر رہے ہیں کہ اگر تم انکار کرتے ہو قرآن کریم کا تو گویا تورات کا بھی انکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ تورات سچی کتاب ہے، اور تورات کہتی ہیں کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کے ایک حکم پر تمہارا ایمان نہیں ہے، کہ جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ تو گویا یہ تمہارا عقیدہ اور یہ تمہارا نظریہ رکھنا بالکل غلط ہے اور جھوٹا ہے، اور دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔
گویا تم ایمان کے اندر سچے نہیں ہو۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ کا انہوں نے انکار کر دیا، یعنی انجیل کو بھی نہیں مانتے ہیں اور قرآن کو بھی نہیں مانتے ہیں، تو گویا یہ انڈائریکٹ تورات کو نہ ماننا ہے۔ تو پھر تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں صرف اس کے اوپر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے؟ تو گویا یہ تمہارا ایمان تو نہیں ہوا، کیونکہ جو شخص اگر قرآن کو مانتا ہے تو تورات کو مانتا ہے، اور تورات کو مانتا ہے تو وہ قرآن کو بھی مانتا ہے۔ اس لیے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، آخری کتاب قرآن کریم تک، اس میں بنیادی باتیں تمام کتابوں میں ایک ہی تھی، جیسے کہ اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور بھی بہت سارے نیک اعمال جو تمام کتابوں میں مشترک تھے۔ ہاں، عبادتیں ہر مذہب کے اندر اور ہر جو ہے کتابوں کے اندر الگ الگ عبادتیں لکھی ہوئی تھی، لیکن بہت ساری باتیں ہر کتابوں کے اندر ایک ہی تھی۔ تو گویا تم جو ہے اگر قرآن کا انکار کر دیتے ہو تو گویا تم نے تورات کے بہت سارے احکامات کا انکار کر دیا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر صاف طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن اسی بات کی تعلیم دیتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام تعلیم دیتے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تعلیم دیتے تھے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو اس طریقے سے باطل کر دیا کہ تمہارا جو ہے تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کتاب کی حقانیت کو بیان کیا ہے کہ اگر تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو قرآن تو وہ کتاب ہے جو تورات کو بھی سچا بتاتی ہے، هو الحق مصدقا لما معهم، کہ یہ کتاب بالکل حق ہے۔ حق کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سچ کتاب ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے۔ جیسے ہم آپس میں بات میں کہتے ہیں کہ بھئی حق بات کہو، حق بات کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کے اندر مکمل سچائی ہو، تھوڑا سا بھی جھوٹ ملا ہوا نہ ہو۔ تو یہ کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفت رکھی ہے کہ یہ کتاب حق کتاب ہے۔ مصدقا لما معہم، یہ تورات کو سچا بتاتی ہے۔ جب تورات کو سچا بتاتی ہے تو تمہارے انکار کرنے کی وجہ سے، قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے گویا تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے، تو دونوں پر سے ایمان سے تم ہاتھ تو بیٹھے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کی اور جو ہے ایک طریقہ تردید کا یہ بیان فرمایا کہ نبی ان سے کہو ذرا کہ اگر تم ایمان کے اندر سچے ہو تو اس سے پہلے تمہارے باپ داداؤں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ تورات ہی کی تعلیم دیتے تھے، اور جو نبی تورات کی تعلیم دیتا ہوگا وہ سچی تعلیم دیتا ہوگا، وہ جھوٹی تعلیم نہیں دیتا ہوگا، تو تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اگر تمہارا ایمان تورات پر بالکل مضبوط تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بالکل مضبوط تھا، تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور مفسرین نے نام گنوائے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور اسی طرح دوسرے ایک نبی ہے حضرت یسوع علیہ السلام، تو انہوں نے ان نبیوں کو قتل کر دیا۔ اور اللہ رب العزت اپنے ولی سے دشمنی رکھنے کے اندر یوں فرماتے ہیں کہ اس سے جنگ کرنے کا ارادہ ہے۔ جب ولی کے بارے میں یہ ہے تو پھر نبی کا قتل تو کتنا بڑا گناہ ہے، نبی کا قتل کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میری کسی ولی کو دشمنی کرنا اور ان سے جو ہے غلط بات کہہ دینا اور ان سے غلط چیز رکھنا، کہ اس سے جو ہے جنگ کا اعلان کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو نبیوں کا قتل تو اس سے خطرناک ہے۔ تو گویا تمہارا نبی پر بھی ایمان نہیں ہے، قرآن پر بھی ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تم نبیوں کو قتل نہیں کرتے، تورات پر اگر تمہارا ایمان ہوتا تو تم نبیوں کو قتل نہیں کرتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی زبردست مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایک مثال دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے اس کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام ہی کو لے لو کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئیں،
واضح نشانیوں کی تفسیر یہاں پر مفسرین نے مختلف کی ہے۔ واضح نشانیوں سے مراد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے تورات کتاب بھی ہو سکتی ہے، اور تورات کے اندر جتنے احکامات تھے وہ بھی واضح نشانیاں تھیں۔ تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے، کیا تم نے مانا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک ایک عقیدہ بالکل مشترک ہے کہ اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد طور پر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اسی کی عبادت کرنے لگے اور اسی کو پوجنے لگے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم لوگ، یعنی تم نے ایک ایسا جو ہے اپنے لیے معبود قرار دیا جو بالکل بے عقل ہے، جس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے، تم نے ایسے کو معبود بنا لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے بے عقل کو معبود بنانے والا وہ خود بھی بے عقل ہے، کہ ایک ایسے کی عبادت کی جائے جو نفع کا مالک بھی نہیں، نقصان کا مالک بھی نہیں، اور اس کی اختیار میں کچھ بھی چیز نہیں ہے، اور وہ بچڑا بھی ایسا تھا جو بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے، صرف اس کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے تو انہوں نے اپنے جو ہے اس کو معبود بنا لیا کہ یہ ہمارا معبود ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، اور تم ہو ہی ظالم لوگ۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ ایسی چیز جس کو وہاں پر رکھنے کی جگہ نہ ہو اور وہاں پر رکھ دینا، حالانکہ وہ بچڑا عبادت کے قابل نہیں تھا، اس کو پوجنے کی اجازت نہیں تھی، حالانکہ عبادت صرف ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ تو گویا تم نے ایک ایسے کی عبادت کی جو جس کی عبادت کی نہیں جا سکتی، تو گویا تم نے ظلم کیا۔ تم نے کیا کیا؟ ظلم کیا، یعنی حد سے تجاوز کر گئے، حد سے آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہوتے کہ ہم ایمان لائے تورات پر، ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، تو پھر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانی اور تم نے بچڑے کو معبود کیسے بنا لیا؟ تو گویا ان کی دونوں باتیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا اور تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ دونوں باتیں ان کے دعوے کے اعتبار سے بالکل جھوٹی ہیں، اور صرف آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اور مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ صرف ان کی یہ بات نہیں، اور کئی باتیں ایسی ہیں بنی اسرائیل کی کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک بات کو جھٹلاتے گئے، مانتے نہیں تھے، تو پھر ان کا یہ کہنا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کتاب لے کر آئے تو اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو کئی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا اور تورات کا انکار کیا ہے، اور تورات کے احکام کا بھی انکار کیا ہے، تو گویا ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے۔ تو یہ ان دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی، یعنی تورات پر، تو گویا ان کا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں ہے، کیونکہ تورات پر قرآن کا انکار کر دینا اور نبی کا انکار کر دینا، تورات کا بھی انکار کرنا ہے اور حضرت موسیٰ کا بھی انکار کرنا ہے۔ لیکن ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اصل چیز یہ ہے کہ آدمی جو ہے تفسیر تو اس کی ہو گئی کہ ان دو آیتوں کی تفسیر ہوگی، لیکن اس سے سبق ہم کو کیا ملا؟ یہی دو آیتیں ہم اپنے اوپر فٹ کریں، یہ دو آیتیں ہم اپنے اوپر فٹ کریں کہ اگر ہم سے یوں کہا جائے کہ تم کیا اس کتاب پر ایمان لاتے ہو جو تمہارے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم، اور ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن کریم کو، اب ہم اپنے عمل کو دیکھیں کہ میرے عمل قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میرے معاشرت قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میری عبادت قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہماری عبادتیں، ہمارے معاملات اور ہمارا رہن سہن اور ہماری ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اگر قرآن کے مطابق ہے تو ہم بھی اپنے دعوے میں بالکل سچے ہیں، اور اگر ہمارا دعویٰ اور ہمارا عمل بالکل مختلف ہیں، الگ ہیں، تو گویا ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔
چاہے ہم اپنی زبان سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے اعمال کا انکار کرتے ہیں یا پھر دوسرے نعوذ باللہ دوسرے اعمال کا انکار کرتے ہیں. ایک آدمی زبان سے انکار کرتا ہے اور دوسرا انکار عمل سے ہے. ایک آدمی کا انکار زبان سے ہوتا ہے، جیسے یہ لوگ انکار کر دیتے تھے صاف صاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا، اور ایک انکار عمل سے بھی ہوتا ہے کہ آدمی عمل نہ کر کے یہ بتائیں کہ میں نہیں مانتا، حالانکہ دل کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ آدمی عمل نہ کر کے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم گویا قرآن پر بھی عمل نہیں کر رہے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک صفت یہاں پر بیان فرمائی، هو الحق، یہ کتاب بالکل حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ کی ملاوٹ نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب حق آئے گا تو باطل جائے گا. تو اس قرآن کو جتنا ہو سکے ہم اس کو عام کریں لوگوں کے اندر، اس کو جا کر لوگوں کے پاس سمجھائیں، قرآن کے احکامات لوگوں کے سامنے پیش کریں، ایمان کی باتیں اس کے اندر جو بیان کی گئیں اس کو لوگوں کو بتائیں. جب بات حق آئے گی تو پھر باطل خود بخود جائے گا. جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے روشنی خود بخود پڑتی ہے تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے. تو یہ کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے حق کی صلاحیت رکھی ہے، اور جہاں پر بھی یہ قرآن بیان کیا گیا اور جہاں پر اس کی باتیں بیان کی گئی وہاں سے باطل ٹوٹا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن اتارا گیا تو آہستہ آہستہ قرآن جیسے جیسے اترتا تھا لوگوں میں ہدایت عام ہوتی جاتی تھی اور لوگ آہستہ آہستہ ایمان میں داخل ہو رہے تھے. جب قرآن مکمل اتر چکا اور فتح مکہ کی ہم تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنے سارے لوگ ایمان میں داخل ہو چکے تھے. یہ قرآن کی برکت تھی، یہ قرآن کی حقانیت ہے کہ جہاں پر اس پر عمل کیا جائے گا اور جہاں لوگوں کو پھیلایا جائے گا وہاں یہ حق پھیلائے گا اور باطل کو ختم کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.